سب سے پہلے میں آپ صحافی برادری کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج طلباء کی آواز بننے کی خاطر ہمیں یہاں آنے کا اور اپنی بات کرنے کا حق دیا، اور آپ لوگ یقیناً اس آواز کو پبلک تک پہنچانے میں کارگر ثابت ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو آج کی اس پریس کانفرنس کے 2 مقاصد پتہ چل چکے ہوں گے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 2 نکات پہ بات کروں گا۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ طلباء کسی بھی قوم کے معمار ہوا کرتے ہیں، کسی بھی ملک کے، کسی بھی ملت کے، کسی بھی نیشن کے نیشن بلڈر ہوا کرتے ہیں۔ آج کے طالب علم نے کل کو اس ملک کے اداروں کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، تو اس لیے آج کے طالب علم کی جو ویلیوز ہوں گی، جو وہ چیزیں آج سیکھے گا، کل کو وہی وہ اپنے اداروں کے اندر جا کے اس کو رائج کرے گا۔ تو طلباء یونین جو کہ طلباء کا ایک ریپریزنٹیٹیو ادارہ تھا، جس کو 9 فروری 1984 کے اندر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے بین کر دیا تھا، کیونکہ طلباء کی ایک قوت طلباء یونین کی صورت میں موجود تھی، تو اس طلباء یونین کو 1984 کے اندر بین کر دیا جاتا ہے تاکہ طلباء کو کہ جو ان کا جمہوری حق ہے اس سے محروم کر دیا جائے۔ تو تبھی سے اسلامی جمعیت طلباء پورے ملک کے اندر طلباء یونین کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ 1984 کے اندر سے لے کر آج تک اسلامی جمعیت طلباء مختلف پروگرامز کے ذریعے سے، ریلیز کے ذریعے سے، پروٹیسٹ کے ذریعے سے، کیمپس واکس کی صورت میں، روڈ کارواں کی صورت میں، اسلامی جمعیت طلباء نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ طلباء کو اس چیز کا حق دیا جائے کہ وہ اپنی یونین کریٹ کر سکیں اور اس یونین کے تحت اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ تو اسی ضمن میں آج ہم اس پریس کانفرنس کا بھی انعقاد کر رہے ہیں۔ تو اسلامی جمعیت طلباء نے حالیہ اسی سال کے اندر اپنی سپریم کورٹ کے اندر 3 جولائی 2024 کو محترم حسن بلال ہاشمی ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلباء پاکستان نے ریٹ پٹیشن دائر کی کہ طلباء یونین کو بحال کیا جائے۔ تو اس کے بعد 24 اکتوبر 2024 کو اس وقت کے چیف جسٹس محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی زیر سرپرستی ایک بینچ نے ایک فیصلے کے اندر یہ فرمایا اور پوری پاکستان کی جامعات کو یہ آرڈر کیا کہ آپ لوگ طلباء یونین کو فی الفور بحال کریں، اور قائد اعظم یونیورسٹی جو کہ اس پاکستان کی مایہ ناز یونیورسٹی ہے، اس کے کوڈ آف کنڈکٹ اور اس کے فریم ورک کے مطابق طلباء یونین کو بحال کریں۔ تو اسلامی جمعیت طلباء اس فیصلے کا بھی خیر مقدم کرتی ہے، اور اسلامی جمعیت طلباء اپنی جدوجہد کو مزید تیز تر کرتی ہے کہ یہ فیصلے محض کاغذی فیصلے نہ رہ جائیں، اور یہ فیصلے محض ذاتوں کی صورت میں نہ رہ جائیں، بلکہ اس میں عملی جامہ پہنایا جائے۔ اسی لیے اسلامی جمعیت طلباء اب پورے ملک کے اندر کنڈکٹ یونین الیکشن کے عنوان سے، سلوگن سے جدوجہد کو ایک نئے سرے سے سر انجام دے رہی ہے۔ اس ضمن میں ہم نے پورے ملک کے اندر ڈوینل ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنسز کا انعقاد کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پورے ملک کے اندر جو سرکاری جامعات ہیں وہاں کے وی سی سے ملاقات کر کے ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پہنچایا ہے، اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنی جامعہ کے اندر طلباء کو جمہوری حق دیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر طلباء مین سٹیک ہولڈر ہوا کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی تعلیمی ادارے کی آڈینس کا اندازہ کریں، 22-24 ہزار 30 ہزار طلباء ہوں گے، کوئی 1000-2000 اساتذہ ہوں گے، اور چند جو ہیں وہ کلیریکل سٹاف ہوگا۔ تو مین آڈینس جو ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی وہ طلباء ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ملک کے اندر طرفہ تماشا ہے کہ جو مین آڈینس ہے ان کی کوئی ریپریزنٹیشن نہ سنڈیکیٹ میں ہے نہ سینٹ میں ہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جامعات کے اندر چوکیداروں کی اپنی یونین ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں اساتذہ کی اپنی یونین ہے، الیکشن ہوتے ہیں، تو جو سارا زور چلتا ہے وہ طلباء پہ چلتا ہے۔ تو اسلامی جمعیت طلباء اس کام کی مذمت کرتی ہے اور فی الفور یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ طلباء یونین کے الیکشنز کو ہر سرکاری جامعہ میں کروایا جائے۔ اسی ضمن میں 21 نومبر کو، یہ جو ابھی 21 نومبر آئے گی، پورے ملک کی سرکاری جامعات کے اندر کیمپس پروٹیسٹ کیے جائیں گے اسلامی جمعیت طلباء کے تحت۔ اس میں ہم بڑی تعداد کے اندر اسٹوڈنٹس کو موبلائز کریں گے اور اسٹوڈنٹس کو یہ باور کروائیں گے کہ ان کا جو جمہوری حق ہے اس کے لیے جدوجہد کی جائے، اور اس پروٹیسٹ کے ذریعے سے ہم انتظامیہ کو بھی یہ باور کروائیں گے کہ طلباء اپنے حق سے محروم نہیں رہ سکتے ہیں، وہ اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا جانتے ہیں،
اور آپ لوگ جلد از جلد سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں طلبہ یونین کو بحال کریں۔ صرف طلبہ یونین کو بحالی کے لیے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہی زیر بحث نہیں لانا چاہیے، اس کے اندر اور بہت سے سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں۔ مثلاً ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ سی ایم کے پی کے نے اعلان کیا اور بڑی محفل میں اعلان کیا کہ ہم طلبہ یونین کو بحال کر رہے ہیں تاکہ طلبہ اپنا حق لے سکیں۔ اسی طرح سندھ اسمبلی کے اندر ریزولوشن پاس ہوتی ہے کہ ہم طلبہ یونین کو بحال کریں گے۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ یہ آرڈر کرتی ہے سندھ کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو کہ وہ طلبہ یونین کی بحالی کے لیے، اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے لیے ایک فریم ورک لے کے آئیں۔ تو یہ سارے وہ عناصر ہیں کہ جن کی صورت کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری باتیں کاغذوں میں اور فائلوں میں پڑی دم نہیں توڑنی چاہیے ہیں، اور طلبہ یونین کو گراؤنڈ کے اندر بحال کرنا چاہیے اور اس کا فی الفور الیکشن کروانا چاہیے۔ از سر نو اس کے الیکشنز کا انعقاد کرنے کا انتظام کیا جائے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ اپنے اقدامات لے اور جلد از جلد اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ دوسرا ہمارا جو نقطہ ہے آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، وہ شہر فیصل آباد کے مختلف تعلیمی اداروں کے اندر جو مسائل طلبہ کو درپیش ہیں اور جو ٹربلز اور جو پرابلمز وہ اپنے تعلیمی اداروں کے اندر فیس کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اویئرنیس اسپریڈ کرنا اور ان کے حوالے سے آواز اٹھانا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے اپنا تعارف آپ کو کروا دیا، میرا نام منیب الرحمان ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ فیصل آباد شہر کی ذمہ داری ہے۔ میرے بائیں جانب امیس عزیز بھائی موجود ہیں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ فیصل آباد ڈویژن کے ناظم ہیں۔ ان سے آگے بلاول ندیم بھائی موجود ہیں، ان کی ذمہ داری ایگریکلچر یونیورسٹی کی ہے۔ اس سے آگے سکندر بخت رانا بھائی موجود ہیں، جن کی ذمہ داری جی سی یونیورسٹی کی ہے۔